نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمين أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على آله وصحبه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وجاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، بھائیوں، خواتین ملت، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، دیگر معزز حاضرین جمعہ، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی 3 مقامات کی 3 آیتیں اور ایک حدیث جو امام بخاری نے صحیح سند سے اپنی بخاری میں نقل کی ہے رحمہ اللہ، آپ حضرات کی گزار کی ہے۔ کچھ باتیں انہی کے تناظر میں ذکر الہی سے غفلت کا نقصان، اسباب اور علاج رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اولاً اللہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، ہر قسم کی بڑائی بزرگی بیان کرنا لازمی اور ضروری ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو مختلف نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، ساتھ ہی ساتھ درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً بے شمار درود و سلام ہو میرے آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حاضرین جمعہ، کہتے ہیں رات کی تاریکی کا اندازہ، رات کی تاریکی کی خطرناکی
دن کے اجالے کی اہمیت سے لگائی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی یاد اور ذکر سے غفلت کا نقصان اللہ کی یاد اور ذکر کے کرنے کے فائدے سے لگا سکتے ہیں۔ آپ غور کریں، اگر ایک بندہ اللہ کا ذکر جیسے شریعت نے مقرر کیا ہے برابر کرتا رہے تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور بے شمار اجر و ثواب کے ذرائع اس کو حاصل ہوں گے۔ دوسرا فائدہ کہ ذہنی اور دلی سکون جو دنیا کے مال و زر سے ایک انسان نہ خرید سکا ہے نہ خرید سکے گا، اور اس جیسی بیش بہا نعمتیں اس کو ذکر الہی سے ملتی ہیں۔ اگر بندہ اللہ کا ذکر شریعت کے مطابق کرتا رہے تو اس کو بہت سی نعمتیں، خصوصاً ذہنی سکون اور دلی سکون، اطمینان اس کو لاحق ہوگا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر بہت خوب کرتے رہو، بہت کرتے رہو۔ دوسری جگہ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، آیت نمبر 199، 98 اور 199 اور 200 میں اللہ نے دو الگ الگ مقام کی بات بیان فرمائی ہے، عرفات سے پہلے کی اور اس کے بعد مشعر حرام کے بعد کی۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب مناسک حج پورا کر لو، عرفات سے گزر جاؤ، مشعر حرام میں پہنچو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا بہت ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تمہارے آبا و اجداد بھی ایسا ذکر کرتے تھے، او اشد ذکر، اس سے زیادہ ذکر کرو۔ اللہ نے ذکر کے یہ فوائد، احکامات جاری کیے، بار بار ترغیبات دی ہے۔ کیوں؟ کہ بندہ اس غفلت میں نہ پڑے جس کا نقصان بے شمار اور خطرناک اور ابدی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذکر الہی، یاد الہی سے غفلت۔ آپ جانتے ہیں اگر ایک بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی، کیونکہ یہ غفلت اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آدمی انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دے، خاص طور سے یاد الہی سے غفلت، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اس سے آپ کو ایک نقطہ ملے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغۃ، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح سائر عمل واذا فسدت فسدت سائر عمل، کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت میں کہا ہے دل، مضغہ، دل ہے، ایک ٹکڑا ہے، جب یہ صحیح ہو تمام چیزیں صحیح، اگر یہ صحیح نہیں تو تمام چیزیں غارت۔ اور یہ صحیح کب ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، ایمان والے چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، ہم ہوں یا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں، اللہ کہہ رہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہے۔ اللہ کہتا سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن رہتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اگر بندہ اس پر غور کر لے ہم اور آپ ایک اہم سبق ملے گا۔ اطمینان کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ سکون، جو انسان کو آج حاصل نہیں ہے۔ بہت سے مال کی ریل پیل ہے،
مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن آدمی سکون کی تلاش میں ہے۔ دیکھ لیجئے ہم اور آپ جائزہ لے لیں، ہر آدمی تگ و دو میں ہے، دنیا کی دوڑ میں لگا ہے، اس کا مقصد سکون حاصل کرنا۔ لیکن جہاں سکون حاصل ہوتا ہے، جہاں سکون ملنا ہے، بندہ اس سے دور ہو رہا ہے۔ جہاں سکون نہیں ہے اسی میں لگا ہوا ہے، اور جہاں سکون ہے اس سے بھاگ رہا ہے، اس سے فرار اختیار کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں سنو، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اطمینان معلوم ہے مطمئن کس کا کہتے ہیں؟ اس میں لکھتے ہیں کہ جو لغات کے ماہرین ہیں، جب پانی ایسے ٹھہرا ہوا کسی چیز میں اور ذرا بھی حرکت نہ کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں اطمئن، یہ پانی پرسکون ہو گیا، اس میں حرکت نہیں ہے۔ انسان پرسکون کب ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو دل کا معاملہ ہے نا، بڑا اہم ہے۔ دل کا معاملہ بڑا اہم ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کتنا اہم ہے۔ ایک آدمی ہے، اللہ میری آپ کی ہر بندے مومن و مومنہ کی حفاظت فرمائے، اگر دل کے میں کوئی رگ چکپ ہو جائے، دل کی کوئی رگ چکپ ہو جائے، کوئی نس دب جائے، تو اس کو کتنے مراحل سے وہ خود گزرتا ہے یا اس کے اہل خانہ گزارتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ لوگوں کے مشاہدات بہت ہیں، کتنے پہلے اس کا ایکس رے نکالنا، سونوگرافی نکالنا، انجیوگرافی نکالنا، اس کے بعد پھر بائی پاس، سرجری، یہ سب مراحل سے لوگ گزر رہے ہیں۔ ہم اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں آئے دن، اور یہ خبریں تو اب عام ہوتی جا رہی ہیں۔ جب کسی آدمی کو دل کی خرابی کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے، رگ دبنے کا، چوکپ ہونے کا، تو کیا مراحل سے گزر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد روپیے کو پانی کی طرف بہایا جاتا ہے، نہیں بس کسی طرح سے میں یا میرا اہل خانہ جو اس مشکل میں پڑ گیا ہے کسی طرح سے صحیح ہو جائے، بائی پاس کرایا جائے، انجیوگرافی کرایا جائے، لاکھوں روپیہ صرف کیا جا رہا ہے۔ کیوں معلوم؟ کیوں انسان یہ کر رہا ہے؟ تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے، اس کا دل پھر جیسے پہلے تو ویسا ہو جائے، پہلے جیسے اطمینان سے تھا، جیسے زندگی گزر رہی تھی ویسا پھر سے ہو جائے۔ اس لیے اس کے لیے بہت سی قربانیاں دے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، لوگ امریکہ تک پہنچ جا رہے ہیں آپریشن کے لیے۔ کیوں؟ دل اتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایک رگ، آج کا سائنس کہتے ہیں اس کے اندر سینکڑوں رگیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہزاروں رگیں ہیں۔ ایک رگ چوکپ ہونے کے بعد انسان کی یہ دنیا کی حیثیت ہے کہ اگر وہ رگ صحیح نہیں ہوئی، اس کا دل کا معاملہ صحیح نہیں ہوا، تو پھر اس کے بارے میں خبر آ جاتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی ابھی کل تھے آپ میرے ساتھ، گفتگو ہوئی، ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا، سب کا تذکرہ ہم کرتے ہیں نا۔ یہ ہمارے لیے اشارہ ہے، بہت عبرت کا سبق ہے کہ ہم آج چل پھر رہے ہیں، اللہ کی یاد سے لگے رہے، جڑے رہے، ورنہ کل ہمارے بارے میں بھی لوگ کہیں گے ارے مولانا تو کل خطبہ دے رہے، ارے فلاں تو کل ساتھ میں تھے میرے، چلے گئے۔ موقع نہیں ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیاوی حیثیت، اخروی حیثیت، شرعی حیثیت بھی دل کی بہت اہم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، شریعت میں دل کو جسم کا میں جو انسانوں میں جو فوجی ہوتا ہے، فوجی کا جو سپہ سالار ہوتا ہے، دل کو شریعت میں سپہ سالار کی طرح بتایا گیا، فوج کا سپہ سالار۔ اگر فوج کا جو سپہ سالار ہے، بادشاہ ہے، وہ صحیح ہے تو اس کی پوری فوج صحیح ہے۔ اس میں اگر کچھ خرابی ہے، فسق و فجور ہے، تو پوری فوج میں فسق و فجور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل دی ہے، الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح سائر عمل۔ اب غور کریں کہ ہم اس دل کی خوراک کو دے رہے ہیں کہ نہیں۔ جیسے جسم انسانی کے لیے 3 وقت کا کھانا ضروری ہے، ہم دیکھتے ہیں دوپہر کا کھا رہے ہیں، ابھی جمعہ بعد فارغ ہونے کے بعد کچھ کھائیں گے، پھر اس کے بعد شام ہوگی، رات ہوگی، پھر کھائیں گے، صبح اٹھتے سے پھر پیٹ کی بھوک ستاتی ہے۔ کھانا ضروری ہے انسان کے لیے، اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ جس طرح سے اگر ایک انسان 1 سے 2 ٹائم نہ کھائے تو چکرانے لگتا ہے، اور اگر کئی روز مسلسل نہ کھانا ملے تو موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تھوڑا اہم نقطے پر غور کریں۔ دل جو ہے اس کی خوراک اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اگر بندہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے تو اس کا دل مردے کی جیسی،
مردہ جو ہوتا ہے نا، جس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک انسان جب تک زندہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قیمت ہے، بڑی اس کی حیثیت ہے. لیکن جب انسان انتقال کر جائے تو اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. کتنی حیثیت ختم ہوتی ہے. غور کریں، دنیا میں اور آپ ہیں ہزاروں کا لاکھوں کا کپڑا پہنے ہوئے، قیمتی سے قیمتی گھڑی اور یہ اور وہ زیبائش کیے ہوئے، لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو بندے کی حیثیت معلوم ہوتی ہے. ہزاروں لاکھوں کی گھڑی کیوں نہ ہو، ہزاروں کا کپڑا کیوں نہ ہو، اس کو اتار کر سادہ کپڑا پہنایا جاتا ہے. اس کی سونے کی گھڑی ہو تو وہ بھی اتار لی جاتی ہے. سونے کی زیور اگر کسی خاتون خانہ میں ہے تو اس کو اتار لیے جاتے ہیں. یہ انسان کی حیثیت ہے. بس اب تیرا کچھ نہیں رہا، تو سادہ جا. یہ انسان کی حیثیت ہے. انسان کو اپنی حیثیت یاد کرنا چاہیے. اور انسان کی حیثیت جب مضبوط کرنا ہے تو دل کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ دل کی خوراک اللہ کی یاد ہے. اگر دل کی خوراک نہیں پہنچ رہی ہے، اللہ کی یاد سے بندہ دور ہے، تو وہ گویا مردہ سا ہے. یہی تمثیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر الہی سے غافل نہیں ہوتا، ذکر الہی میں لگا رہتا ہے، اس کی مثال، اور جو نہیں کرتا، بس من مانی زندگی گزار رہا ہے، دل چاہی زندگی گزار لے رہا ہے، اس کی مثال. دونوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، مثل الحی والمیت. اللہ کی یاد کرنے والے کی مثال زندہ، اور اللہ کی یاد سے غافل ہونے والے کی مثال مردہ. معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا ہے اور زندگی گزار رہا ہے، تو وہ مردوں کی سی زندگی گزار رہا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسے حق نہیں ہے کہ وہ قیمتی گھڑی پہنے، اسے حق نہیں ہے کہ وہ قیمتی لباس پہن لے، اسے حق نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے. اس کو زندگی کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی حق نہیں. مردے کی جیسا ہے. جناب محمد رسول اللہ فرمائے تو یاد الہی سے غفلت کا نقصان. غفلت تو آپ نے سمجھ لیا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس نظریے سے ایک بات بیان فرمائی ہے، بہت اہم ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے اندر اس کی دنیا اور آخرت کی تباہی آنی ہے تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، یا وہ بندہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے. جو بندہ غفلت کا شکار ہے، خاص طور سے اللہ کی یاد سے غفلت، عمل سے غفلت، علم سے غفلت، اللہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمجھ لیجئے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہے. جس میں سستی ہے سمجھ لیجئے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہے. ہم اس کا جائزہ لیں باریکی سے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں اس کی طرف باقاعدہ رہنمائی کی. علامہ ابن قیم کی بات ہو بہو صحیح ہو جاتی ہے. کیوں؟ غفلت کا وہ نقصان ہے. اب غور کریں، ذکر الہی سے غفلت کا نقصان کیا ہے؟ ایک بڑا نقصان. قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ منافقون میں آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اللہ نے جب یہ جملہ کہا، قرآن آپ پڑھیں سنیں تو سمجھو، یہ سمجھنا چاہیے اہل ایمان کو، مومن اور مومنہ کو، کہ اللہ یہ مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے. اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو ایمان والے نہیں، اللہ اس سے نہیں مخاطب ہو رہا ہے، اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے. ہر بندہ اپنے آپ پر لے ہوئے کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. لوگوں تمہیں اپنا مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، غفلت میں نہ ڈال دے. ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. وہ اس کا سودا گھاٹے والا سودا ہوگا. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. کاروبار چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، مسجد میں دیکھ لی ہم نے، ہاں اذان کا وقت ہو گیا ہے، اچھا اب نماز بھی کھڑی ہونی ہے، ابھی باقی ہے، تھوڑا سا مسئلہ حل کر لو، یہ لے کر لو.
کاروبار ہوتا چل رہا ہے، مغرب کی اذان کی نماز بھی ختم ہو گئی، اب پھر بھی باقی ہے، پھر دیکھ رہے ہیں چلو پڑھ لیں، وہاں سے بھی چھوٹ رہی ہے، تو آخری میں جا کے 4 ٹھونگے مارنے کی جناب محمد رسول اللہ نے منافق کی پہچان بتائی۔ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تھوڑا اپنا جائزہ لیں۔ ہاں، مال ہمیں روک رہا ہے، اولاد کا معاملہ ہے، اولاد نے کہا یہ لانا ہے وہ لانا ہے، بلا تحقیق تمیز ہم نے لا کر دے دیا، چاہے وہ پھر شریعت کے حساب سے صحیح ہو کہ غلط ہو۔ اولاد کہہ رہی ہے بال ایسا کاٹنا ہے، میں ایسا کاٹوں گا، ہم نے کہا جا کاٹ لو، شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ اولاد کہہ رہی ہے کہ میں یہاں جاؤں گا، ہم نے کہا جاؤ، شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ آپ غور کریں، ہم ہر چیز پر غور کرتے جائیں کہ کیا اولاد اور مال ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ نے ڈکلیئر کیا یہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے۔ یہ فائدے مند لوگ نہیں ہیں، یہ ان کو فائدہ نہیں ملنا ہے۔ اب غور کریں، ہمارا نقصان ہم بظاہر لگ رہا ہے فائدہ، لیکن یہ فائدہ اس فائدے کے مقابلے میں کوئی حیثیت کا حامل نہیں ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کیا بیان فرمایا کہ لَمَثَلُ الْآخِرَةِ، کہ آخرت کی مثال دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی حدیث بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں عالیہ سے اتر رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ایک بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا تھا جس کا کان بھی کٹا ہوا تھا۔ آپ غور کریں، عرب میں جو بچہ بکری کا یا دیگر جانور کا اگر کنکٹا ہو یا جو ہے کہیں سے پھٹا ہو تو اس کو عیب والا شمار کیا جاتا ہے، اس کو لوگ جو ہے زیادہ قیمتی خریدتے نہیں تھے۔ کنکٹا تھا، مرا ہوا بچہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے کہتے ہیں صحابہ کرام سے، کون ہے جو اس کو 1 دینار درہم جو بھی اس وقت کی کرنسی تھی کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے، پہلے تو تعجب سے دیکھتے ہیں، بچہ ہے مرا ہوا ہے بکری کا، کنکٹا بھی ہے، عیب دار بھی ہے، پہلے ہی اگر زندہ بھی ہوتا عیب ہوتا تو لوگ بولتے نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں لینا ہے، اب یہ مرا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون ہے؟ فلاں 1 دینار میں خرید۔ صحابہ کرام تھوڑا خاموش ہو جاتے تعجب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے کوئی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے خریدے، یہ تو مردہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اس بچے کی سی ہے، کچھ حیثیت نہیں ہے، ایک تو کنکٹا مردہ، کوئی حیثیت نہیں۔ اب غور کریں، جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کے پیچھے ہم اپنا دن اور رات ایک کر رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز چھوٹ رہی ہے معاشرے میں، جائز ناجائز کا فرق چھوٹ رہا ہے ہم سے بھی۔ غور کریں، اگر ہم ایسا کر رہے ہیں اللہ کی یاد سے غافل ہے تو بھی اللہ کے عذاب کے شکار میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کیوں معلوم؟ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے بہت اہم بات بیان کی ہے، اور غفلت کا نقصان جو شریعت میں مقرر کیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا نقصان یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، لوگوں جو اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے غافل رہے گا، سن لے وے، کیا سن لے وے؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، مفسرین کہتے ہیں شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے یا شیطان کا وہ دوست ہو جاتا ہے۔ بات غور کریں، اگر ہم اور آپ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، نہ نماز وقت پر ہو رہی ہے، نہ ذکر اذکار، نہ وظائف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہو رہے اگر دن اور رات میں، تو سمجھ لیجئے ہمارے ساتھ شیطان ہے، ہم شیطان کے دوست ہیں یا شیطان ہمارا؟ بہرحال دوست تو ہونا ہی ہے، اور جس کا دوست شیطان پھر وہ شیطان ہی ہوگا، انسان نہیں ہو سکتا۔ بات غور کریں، یعنی اگر بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو شیطان سے دوستی، یا شیطان اس کا دوست یا وہ شیطان کو دوست، یہ طے ہے، یہ اللہ نے قرآن میں ڈکلیئر کیا۔ اس کی مثال ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھ لیجئے، اسی لیے ہمیں جو ہے نا ہر مرحلے میں جو شریعت نے احکامات بتائے ہیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، خاص طور سے ذکر اذکار وغیرہ، اللہ کے فرامین احکامات کی پیروی وغیرہ میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ کیوں معلوم؟ اس کا بہت فائدہ ہے اور بہت خسارے سے اپنے آپ کو انسان بچا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے کے بعد بندے کو جو تعلیم دی ہے، شریعت میں بتائی گئی، وہ کون سی تعلیم ہے؟ ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیں، جمعہ کے دن ممانعت ہے کرنے کی، ہر آدمی اپنے دل میں سوچے میں نے اس تعلیم پر آج صبح اٹھ کر عمل کیا کہ نہیں کیا۔
کیا تعلیم ہے؟ سو ایسے ہی آنکھ کھلے بیدار ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. کیوں بندہ پڑھتا ہے معلوم ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ جب بندہ رات میں سوتا ہے تو وہ آدھی موت میں ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی گویا وہ موت سے قریب ہے. اور جب بندہ سو جاتا ہے اطمینان سے تو اس کا دل بھی سو جاتا ہے. دماغ زندہ رہتا ہے، دماغ چلتا رہتا ہے لیکن دل سو جاتا ہے. اب جب بندہ اٹھتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہمیں؟ ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر بیوی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، اللہ ریموٹ لا ٹی وی میں کیا آ رہا ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے. نیند اٹھنا، نیند میں سے اٹھا ٹی وی دیکھ، یہ دیکھ، وہ دیکھ، دنیا میں بات ہے. جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں تربیت دی ہے. ہم اپنے آپ کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں کہ اٹھنے کے بعد بیٹا تم پڑھو، میں پڑھوں، ہر ایک گھر کا فرد پڑھے. کیا پڑھے؟ الحمدللہ الذی احیانا. کیوں معلوم؟ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے احیانا ہمیں دوبارہ زندہ کیا، بعدما اماتنا مر گئے تھے ہم. اور سنتے ہیں نا، ارے فلاں اچھا سوئے، رات میں سوتے سوتے اچانک سوتے ہی رہ گئے، کیونکہ اس کو اللہ نے دوبارہ زندہ نہیں کیا. اب ہمیں اللہ نے اگر دوبارہ زندہ کیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا کریں، شریعت کی فرما برداری کریں. نقطے پر غور کے باتیں طویل نہ ہو جائیں. ہم سیکھتے ہیں، غالباً آپ نے سنا ہوگا، میں کسی موقع پہ میں نے بتایا ہے، سیکھنے کے بعد ہمیں کیا حکم ہے شریعت کا اسلام میں؟ الحمدللہ. کیا کہنے کا حکم ہے؟ الحمدللہ. کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے تحقیق کی ہے. ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ 1443 سال پہلے بیان کیا تھا. آج سائنس اور تحقیق کر رہا ہے، یہ ریسرچ کیا جا رہا ہے کہ بھائی جس وقت انسان کو چھینک آتی ہے تو کچھ لمحے کے لیے، لمحہ جانتے ہیں آپ؟ سیکنڈ، 60 سیکنڈ کا 1 منٹ، اور جو سیکنڈ ہوتا ہے نا اس کو 100 سے ڈیوائڈ کریں، یعنی سیکنڈ کا 100 ڈیوائڈ، تو جو ایک لمحہ ہوتا ہے 100 میں سے ایک، ریسرچ کیا گیا ہے کہ چند لمحوں کے لیے، سیکنڈ کا 100واں حصہ ایک لمحہ، چند لمحوں کے لیے، اور سیکنڈ دیکھیں، سیکنڈ ہو گیا. اب لمحہ اتنا اور سوچے آدمی انہیں پلک بھی نہیں جھپکا پائے، لمحہ ختم ہو جائے گا. چند لمحوں کے لیے دل بند ہو جاتا ہے، دل بند ہو جاتا ہے. یہ سائنس کی ریسرچ ہے. اس کے بعد پھر سے زندہ ہوتا ہے. تو بندہ کیا کہنے کا حکم دیا گیا ہمیں شریعت میں، اسلام میں؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ریسٹارٹ مار دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر نہیں مارتا اللہ تو انا للہ کی خبر آتی تھی. صحیح ہے نا؟ اسی لیے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. تعلیم کیا دی گئی ہے معلوم ہے؟ اگر کوئی مومن بندہ، ہمارا بھائی کوئی بھی اگر سن رہا ہے مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے، تو اس کو کیا جواب دینے معلوم؟ صرف ایسے نہیں ہاں ٹھیک ہے، نہیں، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر ایسے ہی رحمت بھیجتا رہے، ایسے ہی تجھے ریسٹارٹ مارتا رہے. یہ دیکھیے ذکر کا فائدہ ہے یہ. پھر اس کے بعد جب بندے نے ہمارے حق میں دعا کیا کہ اللہ میرے کو ریسٹارٹ ایسے ہی کرتا رہے، میرا دل دھڑکتا رہے، زندہ رہے، سلامت رہے، تو اس کے حق میں بھی دعا دی جائے، یہدیکم اللہ، اللہ تجھے بھی ہدایت دے، تجھے بھی ہدایت ایسا کرنے کا دے، یہ ذکر اذکار کرنے کا. وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، تو نے میرے حق میں دعا کیا، میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ تیرے حالات بھی صحیح کر دے اگر کوئی پرابلم ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. ذکر کا یہ فائدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. بندہ اگر ذکر سے غافل ہے تو کیا نقصان ہو جاتا ہے؟ نقید لہو الشیطان. میں کہا آپ شریعت کا مطالعہ کریں، بالکل حقیقت ہے، حق ہے یہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گھر میں آتا ہے اور بسم اللہ کہہ کر قدم رکھتا ہے، روایت ترمذی کی، مسلم شریف کی صحیح سند سے، جب بسم اللہ کر کر قدم رکھتا ہے تو پیچھے جو شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان طے ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ داہنے کاندھے پر ایک فرشتہ اور بائیں طرف ایک شیطان ہر وقت مقرر ہے. ایک شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ابلیس تو ایک ہے، ابلیس کی جتنے ذریت ہے، جتنے اس کے چیلے چاٹے، سب جو ہے شیطان میں شمار ہوتے ہیں. شیطان کوئی مخصوص ایک نہیں، ابلیس ایک ہے، اس کی تمام ذریت شیاطین ہے.
وہ انسانوں میں سے بھی ہے، وہ جناتوں میں سے بھی ہے، جناتوں میں اکثر و بیشتر ہے، لیکن انسانوں میں سے بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ اس کے جیسے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا نقید لو شیطان فہو قرین، تو پھر وہ اس کے دوست ہو جاتے ہیں، اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں، ہم مشرب ہو جاتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، بالکل اس کے چیلے چانٹے میں شمار ہونے لگتا ہے، وہ شیطان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اتنے ہیں یہ سب شیاطین ہیں، ان کا ایک سردار ابلیس ہوتا ہے جو پانی پر اپنا تخت بچھائے ہوئے روز رہتا ہے، اور اپنے جتنے حواری ہے، اس کے جو ساتھی لوگ ہیں، اس کے چیلے چاٹے سب کو بھیجتا ہے، جاؤ فساد برپا کر کے آؤ زمین میں، سب کے پاس پہنچو، ہر ایک کے پاس آتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہر ایک کے پاس آتے ہیں، اور ہر ایک کے پاس ایک شیطان ہوتا ہی ہے۔ مائی عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ ماں عائشہ سے کہا تھا ہاں عائشہ میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت دی، سمجھ دی، فاسلم، وہ اسلام لے آیا، یعنی وہ میرے ساتھ جو رہتا ہے وہ مجھ کو خیر کی ہی دعوت دیتا ہے، خیر کی ہی بات بتایا، برائی نہیں بتاتا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ جو شیطان تھا، ایک بعض مفسرین کہتے ہیں فاسلم، وہ مطیع ہو گیا، وہ اسلام نہیں لایا، فرما بردار ہو گیا نبی کا، خیر۔ لیکن شیطان بہرحال ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جب ساتھ میں ہوتا ہے اور اگر آدمی ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے، یہ میں اشارت دینے کی بات سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ جب بندہ بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتا ہے، گھر میں آتا ہے اور کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے دائیں ہاتھ سے، تو شیطان اپنے چیلے چاٹے کے ساتھ باہر رہتا ہے۔ جب وہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اندر۔ اب جب کھانا کھاتا ہے، کھانے بیٹھ گئے یا اس کے اہل و عیال بیٹھ گئے کھانے، بسم اللہ کا اہتمام نہیں ہے، شیطان ساتھ میں شریک ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ارے آ جاؤ، یہاں پر رہنے کی جگہ بھی ہے، کھانے کے لیے کھانا بھی ہے، اور سونے کے لیے بستر بھی ہے۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ بیان فرمایا، اور نتیجہ وہی ہوتا ہے۔ آدمی جب ذکر اذکار نہ کرے، سو جائے، تو دیکھیے شیطان اس کو دن بھر رات بھر سلاتے رہتا ہے، اور خاص طور سے نماز کے وقت جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ سوتا ہے تو شیطان یہاں پر گدی پہ تین گرہ باندھتا ہے۔ جب دن نکلتا ہے، بندہ وضو کرتا اٹھتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، گانٹھ، گرہ کے معنی گانٹھ کھل جاتی ہے۔ جب بندہ اٹھ کر وضو کر لیتا ہے دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے۔ جب نماز پڑھ لیتا ہے تو سب اس کی گرہ کھل جاتی ہے، حشاش بشاش رہتا ہے، اللہ کی نعمتیں پاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ایسے ہی سوتے سوتے دن نکال لیتا ہے، جیسے امت کا حال ہے، ہم دیکھ لیجیے امت کا حال ہے کہ نہیں؟ امت کے دن کب ہوتا ہے؟ رات میں 10 بجے، اور رات کب ہوتی ہے؟ فجر کے وقت۔ یہ حال ہے امت کا، دیکھ لیجیے نکڑوں پر بیٹھے ہوئے کتنا بج رہا ہے بھائی؟ 2 بجے۔ نہ والدین کو احساس ہے کہ میرا اولاد وہاں بیٹھی ہوئی ہے، نہ اولاد کو احساس ہے کہ میرے والدین مجبور ہیں، کمزور ہے، لاچار ہے، مجھے کچھ کہہ نہیں پا رہے، میں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر نکڑ پر بیٹھا ہوں، رات میں 2 بج رہے، 3 بج رہے۔ احساس نہیں امت کو کب دن نکل رہا ہے؟ رات میں 10 بجے دن نکل رہا ہے۔ کب سونا کب ہے؟ رات کب ہو رہی ہے؟ بس فجر کی اذان ہونے والی ہے اب مسجد سے، اور خاص طور سے کتاب سنت والی مسجد میں اذان اول وقت پہ ہوتی ہے نا، تو دیکھتے ہیں کہ ہاں 4:35 ہو گئے، 4:30، اب بھی اذان ہونی ہے، بس اب جلدی سے گھر چلیں۔ اذان سن کر کون بھاگتا ہے؟ شیطان بھاگتا ہے، صحیح ہے نا؟ مطلب یہ طریقہ کار امت جس پر چل رہی ہے، جو ہماری نسل خاص طور سے نوجوان نسل سے چل رہی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان کے حواری بن چکی ہے، شیطان کے حصے دار ہیں، چیلے چاٹے ہو گئے۔ اسی لیے ہمارا دن جب رات ہونی چاہیے تو دن ہو رہا ہے، اور جب دن ہونا چاہیے تو رات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد رزق کی پریشانی، مشاکل، اس کے بعد سکون نہیں، اطمینان نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کی ہے۔ اس کے کئی نقصانات ہیں، میں اس سے قطع نظر صرف اسباب کی طرف اشارہ کر دوں۔ یہ آدمی غفلت کا شکار ہوتا کیوں ہے؟ کئی اسباب ہے، باتیں طویل ہیں۔ آدمی غفلت کا شکار ہوتا کیوں ہے؟ ایک نقطہ بتا کے بات سمیٹتا ہوں۔ سب سے اہم چیز جو غفلت کا شکار انسان ہو جاتا ہے اور غافل بن جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے، احکام سے، شریعت سے نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی یعنی وجوہات، اسباب میں سے بڑی اور پہلی سبب جہالت۔ دیکھ لیجیے آج ہمارے آپ کے اوپر جس وقت شیطان حملہ کرتا ہے، اور جب اپنے حملے میں، نشانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ یا تو نادانی ہے یا تو غفلت ہے۔ غفلت کے شکار بھی نادانی کی وجہ سے۔
روایت میں آتا ہے، حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اگر بندہ جہالت نہیں ہے، نادانی نہیں ہے، اس کو علم ہے، اس پر عمل پیرا ہے، تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اگر نہیں تو شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے اس کی۔ تو خیر، غفلت کی وجہ، سبب، بڑا سبب جہالت، نادانی، اور اسی لیے امت غفلت کے سبب جو جہالت آتی ہے، جہالت کے سبب جو غفلت آتی ہے، اس کی وجہ سے امت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، بیڑا غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، جہالت کی بنا پر۔ دوسری اہم وجہ، بری صحبت، لہو لعب، تیسری وجہ، یہ انشاءاللہ تفصیل سے میں آئندہ موقع اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ رکھوں گا اس کی تفصیل۔ یہ جو بری صحبت ہے نا، یہ بھی انسان کو غافل کر دیتی ہے، بری صحبت۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل بیان فرمائی، کیا آپ جانتے ہیں نا، مشہور ہے کہ عطار کی اور لوہار، حداد کی، حداد کے پاس ایک بندہ بیٹھے گا لوہار کے پاس، گرچہ کچھ کرے گا نہیں، دوستی کیا ہوا ہے لوہار سے، اب لوہار کے پاس بیٹھے گا تو اس کے کپڑے میں کہیں نہ کہیں سوراخ ہو ہی جائے گا، کیونکہ لوہار کا کام ہے حداد کا کہ وہ جو ہے لوہا پیٹے گا، گرم لوہا اڑے گا تو جلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال دی ہے کہ عطار کی، ایک آدمی ہے عطر خرید نہیں گیا عطر فروش سے، لیکن اس کا دوست ہے، تو دوست ہے کہ نیا عطر لائے تو ضرور لگائے گا کہ نہیں لگائے گا، دیکھ بھائی یہ نیا لائے ہوں، دیکھ کیسا ہے، سن لے، بغیر خریدے بھی مہک آئے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کی مثال دی ہے کہ اگر آدمی صحبت عطار سے کرے تو بلا عطر خریدے خوشبو آئے گی، اور دوستی لوہار سے کرے تو بغیر لوہار بنے بھی کپڑے میں سوراخ ہو جائے گا۔ جیسی صحبت ویسا اثر۔ علامہ رومی نے کہا تھا نا، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت، اچھوں کی صحبت اچھا، بروں کی صحبت برا، طے ہے۔ اس کا ہم اور آپ غور کر لیں، اپنی زندگی سے جائزہ لے سکتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہے، نقصان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات ختم کر دیتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں۔ ہم غور کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الرجل علی دین خلیلہ، کہ لوگوں، دوست، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ الرجل، ایک انسان، ایک آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس میں مرد اور خاتون دونوں شامل ہیں۔ اگر جو ہے خاتون ہے تو اس کی سہیلی کے دین پر ہے، خالہ کے دین پہ چل رہی ہے، محلے والوں کے دین پہ چل رہی ہے، کیسے؟ الرجل علی دین خلیل، دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُهُ، ہر بندے کو چاہیے کہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے، اچھا دوست ہے، دیندار ہے کہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی غافل شخص سے دوستی کر کے اپنے آپ کو بھی غفلت کا شکار کیا۔ اس کو ہم اور آپ دیکھ لیں، ایک بندہ جو نمازی نہیں ہے، ایک بندہ دوسرا نمازی اس کے ساتھ رہنے لگے، اور جو ہے اس کو ایک آدھ بار تنقید کرے، تاکید کرے، چلو نماز پڑھنے، دھیرے 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 وہ نمازی بھی بے نمازی بن جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے والدین کا فرما بردار تھا، ایک ایسے بندے کے ساتھ رہتا ہے جو منمانی کرتا ہے، دھیرے 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 یہ بھی نافرمان بن جاتا ہے۔ یہ صاف ہے، بالکل حشر ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارت کرتے ہوئے قرآن میں اللہ نے کہا ہے، یوم یعز، یوم یعز، آدمی اپنے ہاتھ کو کل قیامت کے دن چبائے گا، اور چباتے ہوئے کیا کہے گا معلوم؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، شریعت کی بات مانی ہوتی تھی، فرما برداری کی ہوتی تھی، اللہ کا ذکر کیا ہوتا تھا، احکامات پر عمل پیرا ہوتا تھا۔ یوم یعز، اپنا ہاتھ کاٹے اور کہے گا کاش۔ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہیں بناتا تھا، اس کو دوست بنایا، اس نے مجھ کو غافل کر دیا، اللہ کے ذکر سے غافل کیا، شریعت سے غافل کیا، اللہ کا رسول کا نافرمان بنا دیا، نقصان جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس موقع پر کہی باتوں پر غور فکر کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے ذکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے ذکر سے، غفلت سے میری آپ کی، ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرما دے، اس کو نقصانات جو ہیں اس سے بچنے والا مجھے آپ کو بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ شریعت میں جس کو دوست بنانے کا معیار شریعت نے بتایا ہے، اللہ اس معیار کو اختیار کرنے والا بنا دے۔ جس معیار کو شریعت نے روکا ہے، اس معیار سے اپنے آپ کو روکنے والا بنا دے۔
اللہ رب العالمین مسلمانان عالم پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان کی غیبی امداد اور نصرت عطا فرما دیں۔ معاملہ دنیا کا کہیں کا بھی ہو، فلسطین کا ہو، برما کا ہو یا ہندوستان کا ہو، اللہ رب العالمین جو ہے مومن اور مسلمان کی ہر جگہ جو ہے اپنی غیبی نصرت اور امداد فرما دیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو پریشان حال ہو، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو قرض دار ہو، اس کے قرض کے پورے ہونے کے اسباب مہیا فرما دیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو ایسے والدین ہیں اپنی اولاد کے رشتے کے تعلق سے پریشان حال، اللہ ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتے استوار فرما دے۔ جو رزق حلال کے لیے پریشان ہو، اللہ اسے رزق حلال میں کشادگی عطا فرما دے۔ اللہ جو ہم میں بیمار ہوں، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو ہم میں گزر گئے ہوں، چھوٹے بڑے، اللہ ان کی کروڑ کروڑ مغفرت عطا فرما دے۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ میرا آپ کا ہر مومن اور مومنہ کا خاتمہ بھی حقیقی ایمان اور دین پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کرم برؤوف رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل عن دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل۔